بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی اس مبارک سفر میں شامل ہیں اور قدم بہ قدم شانہ بہ شانہ میرے ساتھ ساتھ سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہو کر اپنی منزل کی طرف آگے رواں دواں ہیں، اور وہ لوگ کہ جو دنیا میں جہاں کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، کسی نہ کسی خانوادے سے جڑے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی سلاسل کا حصہ ہیں، روحانیت کی جستجو میں، سلاسل کے عملیات کی تلاش میں، اور ذکر و اذکار اور بالخصوص وہ اعمال جو ہمارے اپنے خانوادے کے ہیں ان کی اجازتوں کے لیے، اپنے مسائل کے لیے، اپنے روحانی اور جسمانی مسائل کے لیے، جو اس میں گرفتار ہیں، جو اس میں پریشان حال ہیں، میں ان تمام لوگوں کو ایک بار پھر اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلائیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، طارقیہ میں ایک بار پھر کامیاب رمضان کے سیزن 5 کے ایپیسوڈ 21 اور خصوصی ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کامیاب رمضان میں اور ہماری اس محفل کو کامیاب کرنے کے لیے آج میں آپ کو وہ خوشخبری کہ جو آپ سے میں نے کہا تھا اپنے تمام چاہنے والوں کو کہ میں آج کے اس خاص ٹرانسمیشن میں دوں گا۔ یقیناً آپ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب، آپ جو سلسلے کی تعلیمات کو عام کرتے ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آج آپ کے تمام سوالوں کے جوابات آج کی محفل میں آپ کو ملیں گے، کیونکہ آج کا تعارف میں ایک ایسی شخصیت سے کروانا چاہوں گا کہ جس کا لوگوں کو بے چینی سے انتظار ہے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ روشن اور خوبصورت چہرے والوں سے اپنی حاجت طلب کیا کرو، کہ بے شک اللہ پاک ان کے ذریعے حاجتوں کو پورا فرماتا ہے، پورا کرتا ہے۔ تو آج کے دن میں آپ تمام لوگوں کو اپنے مرشد سے ملواؤں گا کہ جن کی آنکھیں محبت الہی میں بھیگتی ہیں، کہ جن کے لب ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہتے ہیں، کہ جن کے چہرے دنیا کی زیب و زینت سے نہیں بلکہ اللہ کی قربت سے منور ہے، کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ کہ آج میں اس شخص کی آپ سے بات کروں گا کہ جس نے اپنی ساری زندگی اپنے آپ کو سلسلے کے لیے، حضور کی تعلیمات کے لیے، اور بالخصوص مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو صرف کر دیا، کس کے لیے؟ صرف ہمارے لیے، کہ ان کی زندگی کا، پوری زندگی کا جو معاملہ رہا کہ ایک لمحے کے لیے بھی وہ اپنے مریدوں سے غافل نہیں ہوئے، کہ آج میں آپ کا تعارف اپنے مرشد سے کرواؤں گا، کہ جن کا نام حکیم صوفی طارق احمد شاہ عارف ہے۔ آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنے مرشد کی طرف، اور اپنے مرشد کو اس کامیاب رمضان کو کامیاب بنانے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگ آپ سے بے پناہ بے انتہا محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اور بالخصوص آپ نے جو چراغ روشن کیے ہیں، جو ہمارے تمام پیر بھائی ہیں، جو سلسلے کے کام کر رہے ہیں،
ان کی روشنیوں سے بھی وہ استفادہ حاصل کرتے ہیں، لیکن آج ہمارے ساتھ پوری روشنی موجود ہے، اور بالخصوص آج کے دن شب قدر بھی ہے، 21 رمضان بھی ہے، اور مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت کا دن بھی ہے۔ تو ہم اپنی اس خاص ٹرانسمیشن کا آغاز مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے کرتے ہیں، اور سب سے پہلا سوال، جو سوالات میرے پاس موجود ہیں وہ میرے نہیں بلکہ آپ ہی لوگوں کے ہیں۔ مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تزکیہ نفس کے متعلق جو اصول بیان فرمائے ہیں، میں حضور سے جاننا چاہیں گے کہ وہ کیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ اور وہ کامیاب ہوا کہ جس نے تزکیہ نفس کیا۔ اب اس کو کیسے کیا جائے اور اس کے نتائج کیا ہوں گے، ہم کس طرح اس کو محسوس کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اس کو جان سکتے ہیں، کس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں بھی یا نہیں، یا ہم جو محنت کر رہے ہیں وہ ہماری محنت کہیں رائے گا تو نہیں جا رہی۔ تو اس کے لیے ہم کیا کریں، کس زاویے سے اس کو دیکھیں، تزکیہ نفس کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ تیری خلوت تیری جلوت سے بہتر ہو، تیری خلوت تیری جلوت سے بہتر ہو، جلوت سے بہتر ہے۔ یعنی کہ تو لوگوں کے درمیان جتنا پرہیزگار ہے، تنہائی میں اس سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ یہ ایک بڑے کمال کا آپ کا مقولہ ہے، ارشاد ہے آپ کا کہ انسان پر نفس غالب جب آتا ہے تو وہ تنہائی میں آتا ہے، وہ تنہائی میں آتا ہے، نفس غالب آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تو نے اس کو تنہائی میں غالب نہیں ہونے دیا تو یہ اصل تقویٰ ہے تیرا۔ لوگوں کے درمیان ہم حیا کرتے ہیں تو وہ حیا جو ہے ہماری، وہ لوگوں کے خوف سے ہوتی ہے۔ صحیح۔ ہم لوگوں سے شرم کرتے ہیں، اس لیے لوگوں کے سامنے، لوگوں کے درمیان گناہ نہیں کرتے، اور متقی ہونے کا تاثر پیش کرتے ہیں۔ تو یہ پہچان کا ہمارا ایک آسان راستہ ہے کہ جیسا ہم لوگوں میں دکھنا چاہتے ہیں، جیسے ہم لوگوں میں بننا چاہتے ہیں، ہم تنہائی میں بھی ہماری اگر وہی روش ہے، وہی اختیار کیا ہوا ہے، تو ہم یہ جانیں کہ ہم حق پر ہیں، ہم متقی ہیں۔ ہم متقی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب تنہائی میں شرم کرتا ہے نا تو وہ اللہ سے کرتا ہے۔ یہ اخلاص کا درجہ ہے، یہ اخلاص کا درجہ ہے۔ اور جو لوگوں میں شرم کرتا ہے نا اور تنہائی میں نہیں کرتا، وہ تو ریا کا درجہ ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ چاہے وہ متقی ہو، نماز پڑھ رہا ہو، دکھاوی کی عبادت کر رہا ہو، ذکر و اذکار کر رہا ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو، چاہے وہ حلیہ اس کو جیسا بھی ہو، وہ جو کچھ لوگوں کے سامنے اپنے نیک اعمال کرتا ہے، اس کی تنہائی میں بھی وہی اعمال ہونے چاہیے، اسی کی کثرت ہونی چاہیے۔ ہاں، بلکہ اس سے بڑھ کر ہونے چاہیے۔ تو یہ اخلاص ہے اللہ تعالیٰ سے، اور یہی تزکیہ ہوتا ہے، اس سے ہی تزکیہ شروع ہوتا ہے۔ تزکیہ کا پہلا زینہ یہی ہے یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قد افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کیا وہ فلاح پا گیا۔ فلاح پا گیا۔ کیوں؟ کہ جب تک کہ نفس کا تزکیہ نہیں ہو جاتا، دل پاک و صاف نہیں ہو جاتا، اور زبان سیدھی نہیں ہو جاتی، جب تک حکمت تمہارے دل میں نہیں جاگتی،
اور حکمت تمہارے دل میں جبھی جاگتی ہے، جبھی پیدا ہوتی ہے کہ جب رب تعالیٰ کا گھر بن جائے وہ. انسان کا نفس ہمیشہ خواہش پہ رہتا ہے، لیکن جب یہ اپنا تزکیہ کر کے اپنے دل کو صاف کر کے اپنے قلب کو اپنے رب کا گھر بنا لیتا ہے تو پھر یہ نفس کی خواہش پر نہیں رہتا، اللہ کی حکمت پر آ جاتا ہے. اور جو اللہ کی حکمت پر آ جاتا ہے وہ اللہ کی رضا پہ آ جاتا ہے. یعنی کہ ہر حال میں اللہ کی وہ رضا پہ راضی ہو رہنا. جاتا ہے، اور راضی ہو جاتا ہے جب، ہر حال میں راضی ہو جاتا ہے جب، تو یہی کامیابی کی طرف جانا ہے، یہی اس کا تقویٰ ہے، یہی تزکیہ نفس ہے پھر اس کا. اچھا، بعض اوقات ہماری حالت، ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس میں ایک بڑا کیفیت بن رہی ہوتی ہے، سرور مل رہا ہوتا ہے، سکون حاصل ہوتا ہے. لیکن جب ہم ذکر سے فراغت پا لیتے ہیں، جب ہم دنیا داری میں لگتے ہیں، کیونکہ دنیا داری بھی ضروری ہے، اس کے بغیر بھی سب ادھورا ہے. کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے، کچھ لوگ ہیں جو کاروبار بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو جاب بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو اپنے بیوی بچوں کے ذریعے معاش کا ذریعہ بھی بنے ہوئے ہیں، ان کی کفالت کرتے ہیں. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب اپنے آپ کو ہم اللہ کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں اس وقت تو ہماری کیفیت بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن جب ہم وہاں سے منتقل اپنے دنیاوی معاملات میں آتے ہیں پھر وہ کیفیت بدل کے ختم ہو جاتی ہے. وہ ختم کیوں ہوتی ہے، برقرار کیوں نہیں رہتی پھر وہی کیفیت؟ کیونکہ ہم محنت بھی کر رہے ہیں، ریاضت بھی کر رہے ہیں، 100 مرتبہ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں. اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم ذکر فکر ہی کو، جب ہم ذکر فکر کرتے ہیں اسی وقت ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ورنہ ہمارا کام سارا اللہ کی عبادت ہے. ہمارا چلنا پھرنا اور سب کچھ اللہ کی عبادت ہے اگر اللہ کے اور رسول کی حدود میں ہو تو. ہم کمائیں، بالکل کمائیں، جتنا کما سکتے ہیں کمائیں. اگر حلال کما رہے ہیں تو بالکل رزق حلال ہے نہیں عبادت. بے شک. ہم اپنے بیوی بچوں کو اگر ٹائم دے رہے ہیں جو، تو آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی کو مسکرا کے دیکھتا وہ بھی صدقہ ہے. تو صدقہ کیا ہے؟ عبادت. جو اپنے بیوی بچوں کے کام میں لگتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کا حکم پورا کر رہا ہے نا، عبادت. اور اگر ایک شخص ہمارے پاس آتا ہے، ہم سے یہ کہتا ہے کہ ہم نے صرف اور صرف روحانیت و دین سیکھنا ہے، تو ہمیں دنیا داری نہیں چاہیے، تو آپ مجھے کچھ ایسا ذکر تعلیم کریں کہ میں بالکل خلوت نشیں اختیار کر لوں، اب بیوی بچوں سے بھی جاؤں، اس سے بھی جاؤں. تو ایسے شخص کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس کو؟ دیکھو، ہمیشہ یاد رکھو، جب تک ہم اپنے فرائض اور واجبات نہیں نبھاتے نفلی عبادت کا فائدہ ہوتا ہی نہیں. اب اگر مجھے خلوت نشیں ہونا تھا تو مجھے شادی نہیں کرنی تھی. شادی نہیں کرنی. اب شادی کر کے خلوت نشین ہونا چاہتا ہوں تو اپنے فرائض سے بھاگ رہا ہوں نا، جو اللہ نے اور اس کے رسول نے مجھ پہ نافذ کیے ہیں. تو وہ فرض سے بھاگنے والا نفل میں کب کامیاب ہوگا؟ تو پھر ایسا شخص روحانیت کے در پہ کیسے دستک دے؟ بالکل دے گا، بالکل دے گا. اگر اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی ذمہ داریاں، اپنے آل اولاد کی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے اور جتنا بھی وقت ملتا ہے اس کو ذکر کا وہ ذکر کرے. ذکر میں کثرت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ذکر میں وزن کی ضرورت ہوتی ہے. وزن سے مراد توجہ. توجہ کی. بے توجہ 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کے اور توجہ کے ساتھ ایک دفعہ کہہ دے، وہ برابر ہے. برابر ہو جاتا ہے. اگر ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے میں حضوری قلب حاصل ہو رہی ہے تو یہ اس سے بہتر ہے جو 1,00,000 مرتبہ پڑھ رہا ہے جس میں توجہ ہی نہیں ہے اس کی. وہ پڑھ کے آ رہا ہے اسے بھی نہیں پتا اور ہے کام اس کو بھی نہیں پتا. تو اپنے ذکر میں وزن پیدا کرو، کثرت نہیں. اب وزن کے ساتھ جتنا کثرت سے کرو سبحان اللہ. اللہ اکبر.
تو ہمیشہ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول نے جو ذمہ داریاں ہم پر ڈال دی ہیں، جو ہم تک آ گئی ہیں، اب ہمیں اس سے بھاگنا نہیں ہے. یہ بھی جہاد ہے، یہ بھی جہاد ہے. یہ بھی جہاد ہے. ایک جہاد وہ جو ہم کفار ہاں، کے خلاف کرتے ہیں، ایک وہ جو اپنے نفس کے خلاف کرتے ہیں، ایک وہ جو ہم دنیاوی آسائشوں کے خلاف کرتے آسائشوں کے خلاف کر رہے ہیں. اپنے بھی جہاد بچوں کو اپنی محنت سے، مزدوری سے، کاوشوں سے ان کے سکون کا، ان کے آرام کا خیال کر رہے ہیں، اپنی طاقت کے مطابق ان کو سہولیات میسر کرا رہے ہیں. یہ بھی جہاد ہے ایک. ہیں. یہ بھی کامیابی کا راستہ، یہ بھی جدوجہد ہے. یہ بھی جدوجہد ہے. جہاد معنی جدوجہد، کوشش کے ہیں. تو یہ بھی کوشش ہے. اب جہاد کے درجے ہیں، ایک وہ اللہ کی راہ میں نکل رہا ہے، اس کا جہاد کا درجہ الگ ہے. افضل جہاد کون سا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں نکلے، یا بیوی بچوں کے رزق کے لیے نکلے، یا اپنی پڑھائی کے لیے نکلے؟ خوبی کی بات یہ ہے کہ سارے یہ اللہ کی راہ کے ہی ہیں. اس میں افضل کون سا ہے؟ اس میں افضل، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے افضل صدقہ بتائیں. آپ نے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے کہ تو اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کر. تو یہ راہ سب سے افضل ہوئی. آئی نا. لیکن جب دین پر بات آ جائے، جہاد پہ بات آ جائے، اللہ کے راستے کی بات آ جائے، تو پھر وہ افضل ہو جاتا ہے. جب تک امر حکم نہ ہو، حکم نہ آ جائے. جب حکم آ گیا پھر وہ افضل ہو گیا. پھر وہ افضل ہو گیا. پھر اس کے لیے نکل جاؤ بس. پھر بھی بچوں کو اللہ پہ چھوڑ دو. اپنے چھوڑا نہیں صحابہ نے. صحابہ نے چھوڑا. جب حکم آ گیا تو وہ افضل ہو گیا. اب جب تک حکم نہیں آیا وہ جہاد نہیں ہے، جب تک تو یہ افضل ہے. اس پہ کرو کوشش کہ ان کو عقل حلال کھلاؤ. اس پورا شوب دور میں، اس ایسے دور میں جہاں ہر طرف حرام ہے، جہاں ہر طرف آسائشیں ہیں، حرام سے مہیا کی ہوئی اگر آسائشیں ہیں موجود، اور بچے ان کو دیکھتے ہیں، آپ ان کو دیکھتے ہو، بچے آپ کو پریشان کرتے ہیں، تان کرتے ہیں، یہ سب کچھ برداشت کرنا اور اپنے جائز طریقے سے، حلال طریقے سے ان کی خواہشات کو پورا کرنا، اپنے آپ کو اس بھٹی میں جلانا اور ان کے لیے سہولیات پیدا کرنا، تو یہ کیا ہے؟ یہ جدوجہد ہے. یہ بھی عبادت ہے اللہ کے لیے. یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. ایک غلام کا اپنے آقا کی اطاعت کرنا کیا ہے؟ یہ بھی اطاعت ہے، عبادت ہے. عبادت ہے. تو اسی طرح جو تم پہ ذمہ داریاں ہیں، تمہارے بچوں کی، تمہارے والدین کی، اگر تم ان کو خوش اسلوبی سے نبھاتے ہو تو یہ سب کی سب تمہارے لیے عبادت ہے. عبادت اصل میں گویا ہم عبادت صرف ذکر کو یا نماز کو یا روزے کو یا حج کو یا زکوٰۃ کو سمجھتے ہیں. یہ سب عبادت کے حصے ہیں. یہ فرض ہیں سب. یہ وہ ہیں. اب جو ہم پہ 5 چیزیں ہیں جس میں سے کلمہ پڑھنا ہے تو وہ ہر مسلمان کے لیے ہو گیا. اب اس کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد جو اس پہ فرائض آ گئے وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. اب 2 مشروط ہیں، 2 غیر مشروط ہیں. 2 مشروط ایسے ہیں کہ اگر صاحب نصاب ہے تو ادا کرے. تو وہ ادا کرے گا. رسول خدا نے ساری زندگی زکوٰۃ نہیں دی. کیوں؟ کہ صاحب نصاب نہیں ہوئے. صاحب نصاب نہیں ہوئے. آئی نا سمجھ بات. تو وہ مشروط ہیں کہ اگر نصاب ہے، مال و اسباب ہیں، تو زکوٰۃ بھی ادا کرو اور حج بھی کرو. اور اگر نہیں ہے تو روزہ تو رکھنا ہر ضروری ہے آپ کے لیے. اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، لیکن بیماری کے بعد بھی، صحت مند ہونے کے بعد بھی روزہ فرض ہے تم پہ کہ تمہیں رکھنا ہے. اس کو جو نکل گئے ان کو کرنا ہے. یہ تم پر ہر حال میں فرض ہے کہ تمہیں پورا کرنا ہے. نماز تم پہ ہر حال میں فرض ہے کہ تمہیں ادا کرنی ہے. آئی نا سمجھ بات. اب یہ جو فرائض ہیں، اب خالی نماز پڑھ لیں، ہم روزہ رکھ لیں بس خالی، اور باقی جتنے بھی ہمارے حقوق العباد ہیں ہم ان کو چھوڑ دیں، ایسا کہیں بھی نہیں ہے. یہ اللہ کے حقوق ہیں، وہ لوگوں کے حقوق ہیں. اور متوازن شخص وہ ہے جو اللہ کے بھی حقوق ادا کرے اور اس کی مخلوق کے بھی حق ادا کرے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرید کے ظاہری حقوق وہ ہیں جو حقوق الہی ہیں، اور مرید کے باطنی اصول وہ ہیں جو حقوق العباد ہیں. حقوق العباد کرے وہ اپنے حقوق تو العباد. مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ اپنے مریدوں کی، اپنے اصحاب کی کس طرح تربیت کی؟ یہی تلقین کری نا آپ نے. طریقہ تو وہیں سے چلی ہے. یہ ساری تلقین آپ ہی کی ہے.
بے شک. آئی نہیں سمجھ میں بات. ہاں اب دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہتا ہے نا کہ سورہ مزمل شریف میں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے نبی کھڑے ہوں رات کو اور اپنے رب کی عبادت کریں، قرآن کو پڑھیں، ہے نا. اب اسی سورہ مزمل کی آیت ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا، یعنی کہ دن میں آپ کو بہت سارے کام ہوتے ہیں اور بھی شغل ہوتے ہیں، تو دن میں پابند نہیں کیا جا رہا آپ کو، رات میں کیا جا رہا ہے، رات میں کیا جا رہا ہے کہ چاہے وہ رات کا تھوڑا پہر ہو، تھوڑا سا پہر یا ہو پورا جائے، آدھا پہر ہو، ہاں یا جو آپ کو مناسب لگے. یہ بات ہے. اصول ہو گیا نا قائم، یعنی کہ جتنا تم کو آسانی ہو تم اتنا کر لو، اتنا کرو بس. زبردستی نہیں کہ پوری رات کے لیے تم کھڑے ہو ضروری جاؤ. نہیں ہے. صحابہ تو بہت چاہتے تھے، رسول خدا منع فرماتے تھے، صحابہ کو بھی یوں منع کرتے تھے. آپ فرماتے تھے اتنا کرو جتنا تم ہمیشہ کر سکو. صحیح. آج ایک آدمی شوق میں آتا ہے، کہنے لگے جی میں نے چلا کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ جاتا ہے جی. اور آن کے شروع ہو جاتا ہے. 2 مہینے خوب دل لگایا کرتا ہے، بعد میں اس کے تازی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. تو تازی ٹھنڈ ہونے کی وجہ بس وہ شوق میں آیا تھا. جستجو میں نہیں آیا تھا وہ. جستجو میں کون آتا ہے؟ شوق میں آیا، شوق بس پورا ہوا، ختم جستجو. جستجو دیکھو ہمیشہ یاد رکھو عبادت وقتی نہیں ہے، مستقل ہے. ہاں عبادت تیری سانس کے ساتھ ہے. جس دن یہ رکے گی اس دن وہ رکے گی، جب تک یہ نہیں رکے گی وہ بھی نہیں رکے گی. آئی نا سمجھ بات. عبادت تو ایک مکمل غلامی ہے رب تعالیٰ کی. بندگی رب کی. ہاں اور بندہ جب تک اس غلامی کو پورا کرے گا جب تک اس کی سانس چل رہی ہے، اس کی روح کا جسم نہیں چھوڑ دیتی، اس کو عبادت میں رہنا ہے. تو مستقل عبادت کے لیے ہو، عارضی نہیں. اب مستقل عبادت کتنی کر سکتے ہو تم؟ فرائض اور واجبات کے علاوہ وہ تو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہیں گے، تمہیں رہنا ہے جب تک تمہارے ساتھ چل رہی ہے. فرائض بھی تم پر ہیں، واجبات بھی تم پر ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہم کسی بھی نفس کو اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں بوجھ نہیں ڈالتے، ڈالتے. تو پھر آپ کیوں ڈال رہے ہیں ہم؟ بس صحیح. یہ بات ہے. اور پھر مولا کائنات کرم اللہ وجل کریم فرماتے ہیں، ایک شخص آیا آپ کے پاس، آپ سے پوچھا، اس نے کہا کہ اے مولا میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو ہدایت دوں، مگر میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اور میں چاہتا بھی ہوں. اب آدمی پوچھے نا بھائی جب تو پڑھا ہوا ہی نہیں ہے تو لوگوں کو کیا بتائے گا؟ تو آپ نے اس کو منع نہیں کرا. آپ نے فرمایا کہ تو اپنی زبان سے تبلیغ نہیں کرنا، تو اپنے کردار سے تبلیغ کر. اپنے کردار سے تبلیغ کر، کیونکہ کردار دل پہ اثر کرتا ہے. تو صوفیہ کو یہی ہدایت ہے کہ وہ اپنے کردار سے تبلیغ کرتے ہیں، اپنی زبان سے تبلیغ کرتے ہیں. ان کی تبلیغ کے طریقے دونوں ہیں کہ وہ زبان سے بھی کرتے ہیں اور کردار سے بھی کرتے ہیں. ان کے وہ الفاظ جو جس سے تبلیغ کرتے ہیں ان کی زندگی کے خلاف نہیں ہوتے، ان کے کردار کے خلاف نہیں ہوتے. ہمارے ہاں تبلیغ کچھ ہو رہی ہوتی ہے، کردار کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو لوگوں پہ اثر کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اور تمہیں کیا ہو گیا کہ جو تم خود کہتے ہو اس پہ عمل نہیں کرتے، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. اللہ تعالیٰ بار بار بالکل یہی بات ہے کہ تم وہ بات لوگ کیوں کرتے ہو جو خود عمل نہیں خود کرتے. عمل نہیں کرتے. یہی بات ہے. تو اسی لیے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تو اپنی زبان سے نہ کر، اپنے کردار سے کر، کیونکہ کردار میں وہی ہوگا جو اندر ہوگا. جو اندر ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا
اب جتنے بھی ہم سلاسل کو دیکھیں تو اس میں ہر صوفی اپنی نسبت کو مولا علی سے کیوں قائم کرتا ہے، کیوں جوڑنے کی کوشش کرتا ہے؟ اب صحابی رسول میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت عمر بن خطاب بھی ہیں، حضرت عثمان بن عفان بھی ہیں، اور بڑے جلیل و قدر صحابی بھی ہیں، تو آپ ہی کو کیوں چنا، آپ ہی سے کیوں نسبت قائم کرتا ہے ہر صوفی؟ صوفیہ میں ایک روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 4 کلا ٹوپی لائے. 4 کلا ٹوپی، جس کے 4 وہ مینار ہوتے جی. صحیح. اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ جسے چاہیے عطا کریں. تو آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا اور فرمایا کہ اے ابوبکر، یہ 1 کلا تمہارے لیے ہے. پھر آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ اے عمر، یہ 2 کلا تمہارے لیے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ عثمان، یہ 3 کلا تمہارے لیے ہیں. اور مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ کو بلایا اور فرمایا کہ اے علی، یہ 4 کلا تیرے لیے ہیں. 4 کلا. 4 پیر اس سلسلے میں کہلاتے ہیں نا. جی. 4 پیر 14 خان وادے. 4 بھی 14 خان. ایک بات ہے یہ. تو وہ فرماتے ہیں کہ سارے سلاسل اسی لیے مولا سے جاری ہوئے. صحیح. اور پھر انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو نبوت، شہر نبوت میں، علوم نبوت میں داخل ہونے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے کس دروازے سے گزرے گا؟ تو اس لیے اہل طریقت نے یہ دروازے کو چنا. پھر تیسری بات کہ آپ ہی منبع ولایت ہیں. آپ ہی منبع ولایت ہیں. بے شک. تو صوفیوں کی اصل ولایت ہے. تو ہر آدمی منبع سے ہی پانی پیتا ہے نا، فیض لیتا ہے نا، جو اس راستے پہ چلے گا. مطلب نبوت کا باطنی فیض مولا علی سے جاری ہوا. جاری ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور صحابہ سے بھی جاری ہوا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلسلہ نقشبند ہے. سلسلہ نقشبند ہے. تو مگر خاص مولا کائنات سے رہا صوفیوں کا لگاؤ اور نسبت سلاسل کی. کیوں کہ آپ سے وہ 4 سلاسل جاری ہوئے جو حضرت حسن بصری سے ہوئے جاری، کچھ حسن بصری جو آپ کے خلیفہ ہیں، حضرت کمیل بن زیاد سے ہوئے جو آپ کے خلیفہ ہیں، کمیل بن زیاد، حضرت امام حسین سے ہوئے حضرت امام حسین علی مقام، جو آپ کے بیٹے بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، حضرت امام حسن سے ہوئے. حضرت امام حسین علی مقام. بے شک، بے شک. تو سارے سلاسل اسی گرد گھوم رہے ہیں. اور خاندان قادریہ میں خصوصی فیض جو ہے وہ مولا کائنات حضرت امام حسن علی مقام کا. ہاں، اس لیے کہ آپ نجیب الطرفین سادات میں سے ہیں. آپ والد کی طرف سے حسنی ہیں، والدہ کی طرف سے حسینی ہیں. اچھا، آپ کو پہلے حضرت خواجہ منظور حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو بیعت طلب ہوئی مداری خاندان کی، اور اس کے بعد خواجہ عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے قادریہ خاندان کی ہوئی. تو آپ پر کون سا رنگ غالب آیا؟ خاندان قادریہ کا رنگ غالب آیا یا مداری، خاندان مداریہ کا رنگ غالب آیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ جہاں بیعت ارادت ہوئی اور جہاں سے قادریہ خاندان کی خلافت اور اجازت ہوئی، اور وہی بیعت جو شیخ عقیدت بھی تھے، شیخ نسبت بھی رہے،
تو ان سے ہی جو ہے زیادہ عقیدت رہی، انہی کا سلسلہ زیادہ غالب رہا، تو خاندان قادریہ ہی زیادہ غالب ہوا۔ خاندان قادری غالب ہوا۔ تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ مرید بیعت ارادت کرے اپنے شیخ سے یا بیعت طلب کرے؟ ایک شخص ہے جس نے کبھی زندگی میں کسی سے بیعت نہ لی ہو، تو جو پہلی بیعت لے گا وہ ارادت ہی لے گا، پہلی جو بیعت ہوگی وہ ہمیشہ ارادت ہوگی۔ ارادت ہوگی۔ لیکن اور آپ کی بھی طلب کیوں ہوئی؟ اس لیے ہوئی کہ حضرت خواجہ سیدی منظور حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس، میرے پاس تمہارا جو حصہ ہے وہ بیعت طلب کے ذریعے میں تمہیں عطا کروں گا، بیعت طلب، اور تمہاری نسبت جہاں سے ہوگی وہ بیعت ارادت ہوگی اور وہ میرے بعد ہوگی۔ مطلب شیخ اپنے مرید کو یہ کہتا ہے کہ اگر جب وہ مرید ہونے آتا ہے تو آپ نے فرمایا یہ، ورنہ ایسا ہوتا نہیں، پہلے ارادت ہی ہوتی ہے۔ پہلے ارادت ہوتی ہے، لیکن آپ کی پہلے طلب ہوئی۔ ایسے بہت کم بزرگ گزرے ہیں کہ جن کی بیعت طلب پہلے ہوئی ہے، ارادت بعد میں پھر ہوئی۔ بھیجا جاتا ہے، وہ تو پھر ایک بات ہے، جہاں جہاں حصے ہوتے ہیں وہاں بھیج دیا جاتا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور اگر آپ لوگ ہمیں سن رہے ہیں دنیا میں جہاں سے بھی ہیں، تو اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہوں یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کامنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اور اس وقت سلاسل کی جو تعلیمات ہے، جو بھی کچھ ہمارے سلسلے میں ہے، آج اس کے روح رواں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اپنے بزرگوں کے راستے پر رکھے، ان کا ادب اور عزت کرنے والا اللہ تعالی ہمیں بنائے اور اس لوگوں میں شامل فرمائے۔ تو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی خاص طریقہ تعلیم کیا تھا کہ جو ہمارے طریقت میں ہو، کسی عمل کا، ذکر صوفیہ کے کا؟ نزدیک ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج جو صوفیہ میں تلقین کا طریقہ ہے کہ وہ تلقین کرتے ہیں مرید کو لا الہ الا اللہ کی، اور باقاعدہ دو زانوں بٹھا کے تلقین کی جاتی ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حضرت مولا کائنات کو اسی ترتیب سے تلقین فرمائی تھی جو آج صوفیہ میں رائج ہے۔ صوفیہ میں تو یہ تلقین خاص تھی، اور آپ ظاہر سی بات ہے کہ نبوت کا باطن ولایت ہے، نبوت کا باطن ولایت ہے، اور نبوت کا باطنی حصہ مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ کو ہوا حاصل۔ دیکھو، ایک سینہ نبوت اور ایک قلب نبوت، ایک سینہ نبوت، ایک قلب ہاں، نبوت، سینہ نبوت کا جو علم ہے علم تشریح کہلاتا ہے، علم تشریح، ہاں، صحیح، اور جو قلب نبوت کا علم ہے وہ علم معرفت کہلاتا ہے۔ اب علم تشریح میں سارے اصحاب ہیں، مولا کائنات بھی ہیں، صحیح، لیکن علم معرفت میں مولا کائنات ہیں اور خلفائے راشدین ہیں۔ تو اس لیے آپ نے وہ اعلان کیا تھا کہ سلونی والا جو کہا تھا کہ مجھ سے پوچھو پوچھو، اس سے پہلے کہ میں منتقل ہو جاؤں یا کھو جاؤں، میں تم میں نہ رہوں۔ میں تم میں نہ رہوں، یہی دعویٰ اسی لیے تھا۔ بے شک بے آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ دعویٰ فقط آپ ہی نے کیا، اس کے بعد قیامت تو کوئی نہیں کر سکتا، یہ دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ نہیں کر سکتا، نہ کسی نے کیا۔ تو یہ دعویٰ آپ کی زندگی کی حد تک تھا، یا آپ ظاہر سی بات ہے آپ کا تصرف تو آج بھی قائم ہے، تو وہ دعویٰ جب ہوتا ہے تو وہ تو قیامت تک کے لیے ہوتا ہے؟ بالکل، دعویٰ قیامت تک کا ہی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو دعویٰ آپ نے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یہ علم نبوت ہے، اس کا دعویٰ کہ جو علم نبوت کا فیض آپ کو ہوا یہ وہ فیض ہے جو وہ دعویٰ ہو رہا ہے، اور وہ دعویٰ پھر کسی نے بھی نہیں کرا۔ اب وہ دعویٰ جب کسی نے نہیں کیا تو دعویٰ تو قائم ہو گیا نا، قائم ہو گیا، وہ تو قیامت تک ہو گیا۔ تو قیامت تک رہے گا۔ ہم اس فیض تک کیسے پہنچے؟ محبت سے۔ محبت تو سب کرتے ہیں مولا علی سے۔ ہاں، دیکھو محبت کے بھی درجے ہیں، جب محبت عشق میں تبدیل ہوتی ہے نا پھر فیض ہوتا ہے۔ تو وہ فیض مولا علی سے ہوتا ہے یا اس کی مرشد کی ذات سے ہوتا ہے؟ دیکھو، تصوف کے راستے میں جو تصوف کا راستہ صوفیہ کے نزدیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ تمام فیضات جو آتے ہیں وہ مرشد کی ہی ذریعے آتے ہیں۔ اپنے قلب کو مرشد کے قلب سے جوڑنا ہے۔ دیکھو، الیکٹرک لینے کے لیے تمہیں پلک کہاں لگانا پڑے گا؟
لائن میں لگانا پڑے گا نا. جب لائن میں پلگ لگاتے ہو تو کرنٹ آتا ہے نا, لائن میں کرنٹ ہے بالکل. تو کرنٹ ملنے لگتا ہے, وہ اشیاء روشن ہو جاتی ہیں جو روشن کرنا فیس چاہتے ملے گا ہو تو تو روشن ہو فیس جائے گا. ملتی ہے. اب وہ جو کنیکشن جس سے تم نے ملایا وہ بھی تو کہیں سے ملا ہوا ہے نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولا علی کا جو اعلان تھا وہ مرشد کے قلب میں گونج رہا ہے, قلب میں ہے اور ہمیشہ رہتا ہے, ہمیشہ اور رہتا ہے. ہمیشہ رہے گا اس سلسلوں میں وہ اعلان. تو اس کا فیض چاہے مرید ناقص ہو, چاہے کامل ہو, چاہے جو بھی ہو, اس کو اس کا حصہ ملے گا اس میں. مرید کے ناقص اور کامل ہونے کا مسئلہ ہے ہی نہیں, پھر فیض کے لیے کس کا مسئلہ ہے؟ صادق ہونے کا. صادق ہونے کا مسئلہ ہے. بے شک. مرید کے ناقص اور کامل ہونا نہیں ہے مرید کا صادق ہونا ہے. دیکھو شریعت ایک شاہراہ ہے, اور شاہراہ جو ہوتی ہے وہ بہت چوڑی ہوتی ہے, چوری. اس پہ ہر آدمی چلتا ہے, دوڑتا ہے. لیکن جو طریقت کی راہ ہے نا یہ شاہراہ نہیں ہے, اچھا, پھر یہ تنگ راستہ ہے. یہ تنگ راستہ ہے. تنگ راستہ ہے یہ, اور یہ وہ راستہ ہے جس میں صرف اہل محبت ہی چلے گا, اہل نفاق نہیں. یہ نفاق کا راستہ نہیں ہے, محبت کا راستہ. ہاں دیکھو شریعت کے راستے پہ مومن منافق سب ہے. سب چل سکتے ہیں, اس راستے پہ صرف صادق چلے. اس راستے پہ صرف صادق چلے گا. کوئی فیضان محبت تو عام ہے, عرفان محبت عام نہیں ہے. عام نہیں ہے. ہے نا کہ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں. فیضان محبت عام صحیح, عرفان محبت عام نہیں ہے. تو اللہ پہ ہر بندے کو تو نہیں چنتا اس راستے کے لیے. بالکل ہر آدمی کے لیے لیکن تو ہر راستہ بندے کے نہیں دل ہے. میں تو خواہش ہوتی ہے نا. اب جیسے مثال طور پہ ہزاروں لوگ ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو 1000 میں سے 999 کی یہ خواہش ہوگی نا کہ میں اس کے راستے کے لیے چنا جاؤں, میں کیا کروں جو مجھے اپنے مرشد کا فیض ملے, مولا علی کا فیض ملے اور میرا حصہ ہو اس میں. تو وہ کیا کرے گا؟ ہر آدمی کو دولت حاصل کرنے کی تمنا ہے نہیں ہے؟ ہر انسان کو ہے نا. ہر انسان کس کو ملتی ہے؟ جو کوشش کرتا ہے, جو کوشش کرتا ہے اور پھر بھی نہیں ملتی. پھر جس کے نصیب میں ہو. جس کے نصیب میں ہو. لیکن دونوں باتیں اس میں موجود ہیں. قسمت میں نہ, کوشش پہ جائے. قسمت میں اگر نہ ہو تو وہ کوشش کرتا رہے. کوشش کرتا رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ہم اس کو وہی دیتے ہیں جس کی وہ صحیح کرتا ہے. لیس للانسان الا ما سعی, کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. مطلب یہ کہ انسان کو بس لگن صداقت ہونی چاہیے اس میں. ہاں اس کی لگن میں صداقت ہونی چاہیے, مطلب نہیں. دیکھو اس راستے پہ لوگ آتے ہیں مراتب کے لیے, مراتب کے لیے, طلب کے لیے. طلب کے لیے. یہ راستہ طلب کا ہے ہی نہیں, یہ تو فنا کا راستہ ہے. صحیح. یہ مراتب کا راستہ نہیں ہے, یہ اپنے مرتبے کو مٹی میں ملانے کا راستہ ہے. جیسے تاریخ میں ملتا ہے بڑے بڑے بادشاہوں نے تاج اتار کی فقیری اختیار کر لی. پھر ہم یہاں آتے ہیں مراد کے لیے کہ عملیات سیکھ جائیں گے, وظیفے کر لیں گے, پیر بن جائیں گے, بزرگ ہوں گے. تو کیا ایسے لوگوں کا حصہ ہے؟ بالکل ہوتا ہے, ایسے لوگوں کا بھی حصہ ہے. ایسے لوگوں کو ملتا ہے, بالکل ملتا ہے, روحانیت بھی ملتی ہے, سب ملتا ہے, سب کچھ ملتا ہے, مگر وہ اس کی ذات تک رہتا ہے. اس کی ذات تک رہتا ہے. مطلب اس اس سے کا زیادہ فیس نہیں. اس کا چراغ آگے نہیں چلے گا. آگے نہیں چلے گا اور خود اس میں بھی نہیں چلے گا زیادہ دن. اچھا, مطلب اس کو اس کا حصہ مل گیا. مل گیا. دیکھو چاہے اس کو مٹی میں ملا دے. ہمیشہ یاد رکھو, جو بندہ کوشش کرتا ہے, محنت کرتا ہے, اللہ سے رائے گاہ نہیں کرتا. رائے گاہ نہیں کرتا. اس کی نیت کے مطابق اس کو مل جاتا ہے. تو مرشد اپنے مرید کو کیسے نکال سکتا ہے اس منزل سے؟ اب ظاہر سی بات ہے, مرشد کے لیے تو مرید ہی اس کے لیے تو سب کچھ احساس ہے نا. زندہ کو نہیں نکال سکتا, مردے کو نکال سکتا ہے. اس بات کا مطلب تھوڑا سا آسان لفظوں میں سمجھائیں ہمارے چاہنے والوں کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیعت کر کے بھی زندہ رہے, یعنی کہ اپنی خواہش اور اپنے ارادوں پہ رہے, اللہ, اس کو نہیں نکال سکتا. اس کو نہیں نکال سکتا. نہیں, کیونکہ یہی نفاق ہے. نفاق سے مطلب رستہ جدا کرنے والا. جدا کرنے والا. تو اس نے بیعت تو کر لی ہے, بیعت کر لی, تو رستے کیوں جدا کر دیے اس نے؟
اب یہ تو وہی سمجھتا ہے نا، سوچتا ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے آیا ہے. اچھا چلے، انسان کی تو فطرت یہ ہوتی ہے نا کہ اس کو دنیا بھی ملے، اس کو اللہ بھی ملے، اس کو مرشد بھی ملے. تو اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے، کوئی اس کے لیے غلط تو نہیں ہے اس کے لیے یہ نیت رکھنا، یہ سوچنا، کیونکہ ہمارے ساتھ ہر طبقے کے لوگ موجود ہیں، ہر طبقے کے، ہر فکر کے لوگ موجود ہیں. تو میں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں اس وقت. دیکھو، جو لوگ محبت رکھتے ہیں ایک درجہ ان کا ہے، جو عقیدت رکھتے ہیں ایک درجہ ان لوگ کا ہے، ایک وہ جو عشق رکھتے ہیں ایک درجہ ان کا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اب تینوں اپنے اپنے درجے کے مطابق پا لیتے ہیں. تینوں اپنے اپنے درجے کے مطابق پا لیتے ہیں، یعنی کہ کسی کو 10% پرسنٹ وہ مل گئی پوٹینسی، اور کسی کو 20، کسی کو 60. بس. اور واللہ ذو المدارج، اللہ درجوں والا ہے. اللہ درجے والا ہے. جو بندہ جس درجے تک پہنچتا ہے اللہ اس سے وہی ملتا ہے. اور پھر وہ لوگ کون ہیں؟ وہ جو جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے والسابقون والسابقون، وہ اہل عشق ہے، کہ جن کو کچھ وہ دیے. وہی اہل عشق ہے. دیکھو ہمیشہ یاد رکھو، جب انسان کو پہچان لیتا ہے نا، پھر وہ اللہ کا ہو جاتا ہے. پھر وہ اللہ کا ہو جاتا ہے. جب تک انسان کو نہیں پہچانتا نا، اس وقت وہ اللہ کا نہیں ہوتا. اللہ کا نہیں ہوتا. تو پہچان مرشد کرواتا ہے یا مرید خود کرتا ہے؟ پہچان آزمائشیں کراتی ہیں. اچھا، مرشد پہلے اس پہ آزمائشیں مسلط کرتا ہے. کسی نے پوچھا کہ عشق میں آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ مرشد نے جواب دیا کہ عشق میں آزمائشیں اس لیے آتی ہیں تاکہ کوئی کم ظرف عشق کا دعویٰ نہ کرے. کم ظرف عشق کا دعویٰ نہ، ہر دعوے کی دلیل ہے اور وہ اس میں پھنس جائے گا. اچھا ماشاءاللہ آپ کی زندگی میں آپ کو سلسلے کے کام کرتے ہوئے آج کم و بیش 50 سال ہو گئے ہوں گے. تو اس 50 سال میں آپ کے ہاتھ پہ لوگوں نے، ہزاروں لوگوں نے، لاکھوں لوگوں نے بیعت کی ہے. تو آپ نے ان تمام لوگوں کو کیسا پایا؟ آپ کی زندگی کا کیا تجربہ ہے اس میں، اس سلسلے کے معاملات میں، روحانیت میں، طریقت میں؟ کیا کوئی ایسا جو کہ جس کو آپ کو بڑا وہ ہو کہ بھائی اس کو میں نے کمال کو پہنچایا؟ دیکھو، کمال کو وہ پہنچتا ہے جو اللہ کے لیے آتا ہے، جو اللہ کے لیے آتا ہے، اور پھر صادق بھی ہو. صادق بھی ہو. آئی نہ سمجھ بات؟ بزرگوں کا صوفیہ کا اصول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مرید صادق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر مرید صادق ہے تو پیر کامل ہے. مرید صادق ہے تو پیر کامل ہے. ایسی سمجھ بات. اور اگر مرید صادق نہیں ہے تو پیر کی کاملیت کام نہیں آتی. تو آپ کا ایک قول ہے نا، آپ نے فرمایا تھا، اب منافق صحابہ بھی تھے نا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون پیر کامل ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. کائنات میں آپ سے مکمل کوئی نہیں ہے، مکمل ذات کوئی نہیں ہے آپ کے علاوہ. اور ان کی صحبت میں بھی منافق موجود. تو مطلب یہ سلسلہ تو وہاں سے چلا ہے. آئی نا، وہ یہودی و منتشا، ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. اللہ، آئی نا سمجھ بات؟ یہ بھی بات ہے. اچھا، جو مرید بیعت کرتا ہے اور پھر وہ رستے سے تھوڑا سا بھٹک جاتا ہے، بھیگ جاتا ہے، تو مرشد اس کو کس طرح رائے راست پہ لے کر آتا ہے؟ دیکھو، اگر کوئی مرید راستے سے بھیگ جاتا ہے یا بھٹک جاتا ہے تو وہ واپس ضرور آتا ہے. واپس ضرور آئے گا جس نے بیعت کی ہوگی. ضرور آئے گا. یہ نسبت کی بات ہوتی ہے. ایک بات، اگر مرشد کی توجہ اس پر ہے تو. صحیح. دیکھو، ایک آدمی گناہ گار ہوتا ہے اور وہ اللہ سے بھاگ جاتا ہے، سمجھنا. تو حدیث میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انتظار کرتا ہے کہ وہ لوٹ آئے. وہ لوٹ آئے، اور اس کی سانس تک اس کا انتظار کرتا ہے کہ یہ لوٹ جائے. اللہ تو قدرت والا ہے نا.
بے شک. چاہے تو لوٹا لے، لیکن نہیں، اللہ اپنا اختیار اس میں استعمال نہیں کرتا. اللہ اس کی مرضی پہ اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ یہ اپنی محبت سے پلٹے، اپنی مرضی سے پلٹے. اپنی ندامت سے جب پلٹے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے قریب کر لے گا اور اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. تو مرشد بھی یہ نہیں چاہتا کہ یہ اگر بھاگ گیا تو واپس نہ پلٹے، اس پہ توجہ رکھتا ہے. اگر اللہ نے اس کے لیے بہتری کا ارادہ کیا ہے تو پلٹ جاتا ہے. لیکن اس میں مرید کی طلب دیکھی جائے گی، بس اس کی صداقت، اس کی طلب یہ دیکھی جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو مطلب یہ ہے کہ انسان کو پھر صرف اور صرف جستجو کرنی چاہیے. انسان کو ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے. صحیح ہے. انسان وہ کامیاب ہے جو اپنی آخری سانس تک ہدایت پہ رہے. آپ کی تعلیمات کے مطابق انسان کامل کون ہوتا ہے پھر؟ انسان کامل وہ ہے جس نے اپنے رب کو پہچان لیا کہ جیسا اس کے پہچاننے کا حق ہے. تو رب کو کیسے پہچانیں گے دور پرفتن دور میں؟ جتنا مشکل دور ہوتا ہے اتنا پہچاننا آسان ہوتا ہے. ہاں، اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ دور پھر پرفتن ہے، فتنوں کا دور ہے، تو فتنوں سے کون بچائے گا؟ رب کی ذات. بس اس کی طرف ہو جائے. فتنوں سے کنارہ کرے. اچھا، سلسلے کی نسبت، سلسلے سے جڑنا، کیا ان فتنوں سے انسان محفوظ رہتا ہے؟ اس صورت میں جس صورت میں خود فتنوں میں نہ پڑے. کیونکہ فتنے تو حضور کا بھی فرمان ہے نا کہ میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جیسے آسمان پہ جو مینا برستا ہے، فتنے ایسے برسیں گے. ایسے ہی برس رہے ہیں. تو انسان کیسے محفوظ رہے گا؟ ایسے ہی برس رہے ہیں. آپ نے فرمایا وہ محفوظ رہے گا جو اپنے گھر کے اندر ہو جائے گا. تو گھر سے اندر سے مراد اپنی حدود میں آ جائے گا. اپنی حدود میں آ جائے گا. تو نسبت تو بچائے گی نا، نسبت تو بچاتی ہے. تو حدود کیا ہے؟ نسبت اس میں نسبت حدود ہی ہے نا. حدود ہی ہے. صحیح، بے شک. نسبت بھی حدود ہے، شریعت بھی حدود ہے، اللہ کا احکام بھی حدود ہے. یہ ساری چیزیں حدود میں ہی ہیں. اب سلاسل میں حدود نسبت ہے کہ اس کو قائم رکھے، ان کی تعلیمات پر عمل کرے، ان کے راستے پر چلے، ان کی ہدایت پر رہے، تو یہ حدود ہے. اور وہ جو تعلیمات ہیں وہ نہ اللہ کے احکام کے خلاف ہے، نہ شریعت کے، تو وہ محفوظ ہوا فتنوں سے. الحمدللہ، الحمدللہ. وقت بہت تیزی سے گزرتا رہتا ہے، وقت کا پتہ بھی نہیں چلتا، اور دل تو یہ کرتا ہے کہ بس گفتگو سنتے جائیں، سنتے جائیں، سنتے جائیں. تو اب آپ لائیو کال کر سکتے ہیں، لائیو بات کر سکتے ہیں، میں حضور سے سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. اچھا، میں آپ تھوڑی یہ بتائیں کہ آپ ہمارے چاہنے والوں سے اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو آپ سے محبت رکھتے ہیں، جیسے ایک آپ کی روحانی بیٹی ہیں جو کینیڈا میں ہوتی ہیں، سارا ان کا نام ہے، تو انہوں نے آپ کو یہ تحفتاً بھیجا ہے جو آپ پہنے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ. اللہ ان کی تعالیٰ طرف سے ان کو جزا دے اس کی، کہ ہمارے میاں حضور کو، ہمارے والد کو آپ بالکل سجانا. اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے اس کی. تو آپ ان سے کچھ کہنا چاہیں گے یا ان سے کچھ بولنا چاہیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں عفو و عافیت سے رکھے، اور اللہ ان کو اجر دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت پہ رکھے، اور دنیا اور آخرت میں ایمان پہ استقامت عطا فرمائے. دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو ہر مصیبت سے، ہر عذاب سے، ہر مشکل سے محفوظ فرمائے. آمین. اور اللہ ان کے اعمالوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین.
اور آپ کے حکم سے جو الحمدللہ سورہ قریش کا جو لشکر بنا ہے کہ جس میں لوگ کثرت کی تعداد میں آپ ہی کے سلسلے کی آپ ہی کی اجازت سے سورہ قریش پڑھ رہے ہیں، تو ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ کہ جتنی محنت کر رہا ہوں ماشاءاللہ اگر دیکھا جائے تو روز لاکھوں کی تعداد میں سورہ قریش پڑھی جا رہی ہے جو لوگ بالکل اس میں بہت شامل اچھی ہیں۔ بات ہے۔ الاستقامت فوق الکرامت، کہ جو لوگ استقامت کے ساتھ اپنے ورد اور وظائف پہ رہتے ہیں، اپنے معمولات میں رہتے ہیں، وہ کرامت سے بھی بہتر ہے۔ کرامت سے بہتر۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا وقت اس کام میں لگائیں جو ہمیشہ رہے، ہمارے کام آئے۔ تو اللہ کا ذکر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمیشہ کام آنے والا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں، دنیا میں بھی آخرت میں، بے تو شک ہم اس میں لگے رہیں۔ بے شک۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ خیریت جی سے؟ جی جی الحمدللہ، وہ جن کا میں ذکر کر رہا تھا انہی کا فون ہے۔ جی میں حضور سن رہے ہیں۔ جی میاں حضور، آپ کو بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم ہماری طرف السلام۔ سے، ہماری والدہ صاحبہ کی طرف سے، اور سب سے پہلے مرشد کی بارگاہ میں 1 کروڑ درود پاک کا نذرانہ پیش ہے۔ جزاک اللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ اور آپ سے خصوصی دعا کی درخواست ہے ہماری والدہ کے لیے، ان کو کینسر ڈائگنوز ہوا ہے، اور ہمارے لیے اللہ بس ان آپ کو خصوصی صحت عطا دعا کریں۔ فرمائے، اللہ تعالیٰ عافیت سے رکھے ان کو۔ آمین آمین۔ اللہ آپ کو عمر فضری عطا فرمائے اور آپ کا فیض ہم پہ، ہم سب پہ ہمیشہ جاری رہے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ باقی یہ ہے کہ کال تو بہت ہیں، آپ یہ ہے کہ کامنٹس میں بھی سوالات کر سکتے ہیں، میں حضور سے کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ اور میرے مریدوں کی خواہش ہے کہ آپ تاش پنائیں۔ ماشاء اللہ۔ آ جاؤ سب آ جاؤ۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ خیر فرمائے۔ اور دعا بھی کریں ہمارے لیے اور مریدوں کے اللہم لیے۔ صلی میرے اللہ سارے مرید آپ کے ہی ہیں، اور آپ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جو بیعت طلب لینا چاہتے ہیں، جو بیعت ارادت لینا چاہتے ہیں، وہ لوگ اس بیعت میں بھی شامل ہو جائیں۔ شاہ صاحب ماشاءاللہ پورے رمضان یہ انہوں نے میزبانی کری ہے، آج ان کی جگہ میں نے لی ہے۔ ان کی جدوجہد کو قبول فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے۔ وہ بیعت کر لیں ہم لوگوں کو سب کو۔ آ جاؤ سب آ جاؤ جس نے لینا ہے۔ کیمرہ تھوڑا فوکس کر لو، آ جاؤ بیعت برکت لے لو۔ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے توبہ کی میں نے توبہ کی اپنے تمام گناہوں سے، اپنے تمام گناہوں سے، جنہیں میں جانتا ہوں، جنہیں میں جانتا ہوں، جنہیں میں نہیں جانتا، جنہیں میں نہیں جانتا، اور میں عہد کرتا ہوں اور میں عہد کرتا ہوں اپنی باقی زندگی اپنی باقی زندگی اللہ کے رسول کے اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق فرمان کے مطابق گزاروں گا۔ پڑھیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ۔ میں نے آپ کو خاندان عالیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، نقشبندیہ، ابوالعالیہ جہانگیریہ میں داخل سلسلہ مرید کیا، آپ نے قبول کیا، قبول کیا، قبول کیا، قبول کیا، قبول کیا، قبول کیا۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے بزرگوں کے راستے پر رکھے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو لوگ خاندان قادریہ سے منسوب ہوئے، خاندان قادریہ کی ان کو نسبت حاصل ہوئی، اور الحمدللہ ہمارے مرشد اتنے رحم دل ہیں، اتنے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عاجزی اور انکساری سے نوازا ہے، اور کہ
انہوں نے اپنی پوری زندگی کو اللہ کی راہ میں صرف کر دیا. تو ایک کال میں لے لوں اور پھر اس کے بعد. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مختصر بات کیجیے گا. جی اوکے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سب سے پہلے آپ کو اور ڈاکٹر صاحب کو اور آپ کی پوری ٹیم کو حجیہ تعزیت پیش کرتا ہوں مولا علی کی شہادت کا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو مرخصیہ عطا فرمائے. میاں حضور میں علی تجمل تاریخی بادی شاذلی بات کر رہا ہوں فرانس سے. تو میاں حضور آپ سے بالخصوص دعا ہے کہ آپ میری امی کے لیے دعا کریں. وہ بہت بیمار ہوتی ہیں اور بہت سی مشکلیں ہم پر ہیں. تو آپ پلیز اپنی توجہ کیجیے. اللہ آسانیاں فرمائے. الہی امین. اور ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو ہمیں آپ معاف کر دیں میاں حضور. اللہ معاف کرنے والا ہے. چلا. جی اور اپنے پلیز جی ڈاکٹر صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے. الہی امین. آمین. آمین. چلیں اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. اور آج آپ کو معلوم ہے کہ جب میاں حضور ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف لاتے ہیں تو بس یہ سمجھ لیں کہ ہماری جو محفل ہوتی ہے وہ سمجھ لیں کہ مکمل ہو گئی الحمدللہ. اور اس شب کا اس دن کا بے چینی انتظار ہے. اور میں تو یوں کہوں گا کہ ہم مریدوں کی شب قدر 21ویں ہی رمضان ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے مرشد کی زیارت ہوئی اور انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. یہ رکھو لے آؤ. اور ہم لوگوں نے جب یہ سلسلہ شروع کیا تھا تو رمضان 27واں رمضان کا ہمارا وہ تھا. تو ہر سال جب ہمارے یہاں اختتام ہوتا ہے تو آپ ہی کے مبارک ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ برکت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں اور مزید برکت عطا آمین. فرمائے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھیں سب. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. اور دعا کی طرف بڑھنا ہے. آپ لوگ جو جس طریقے سے ہم نے ذکر کا سلسلہ شروع کیا، جو ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو آپ لوگ اسی ترتیب اور اسی طریقے سے ذکر کیجئے گا میری پریویس ویڈیو میں ذکر نکال کر. اور باقی اس کے علاوہ جو جس مقصد کے لیے بھی ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں اس محفل میں شامل ہوا ہے، آپ اپنے اپنے مقصد اپنے اپنے مسائل اپنے ذہنوں میں رکھ سکتے ہیں اور پھر اسی نیت سے پھر اس دعا میں بھی شامل ہوئیے گا. اور باقی وہ لوگ کہ جو اپائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں، جو بات کرنا چاہتے ہیں، www.drabdulwajidchadri.com پہ آپ جائیں. وہاں پہ آپ کو تمام پورٹلز تمام ایکسیس آپ کو دیا جائے گا. وہاں پہ آپ اپنے مسائل بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، پوچھ بھی سکتے ہیں، سلاسل کی اجازت بھی لے سکتے ہیں. اور میں حضور ایک کامنٹس میں نے پڑھ رہا تھا کہ جو سلاسل میں جو تعلیمات میں عام کرتا ہوں، آپ کے اعمال دیتا ہوں، تو میری طرف سے تو ان کی اجازت ہے، وہ آپ سے بھی اس کی اجازت لینا چاہتے ہیں. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برکت دے اس کی. اللہ تعالیٰ قبول آپ کی طرف سے اجازت ہے سب کو. بالکل اجازت ہے. آمین. دعاؤں میں شامل ہو جائے گی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی المی معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے، محتاجیوں سے، ذلتوں سے، رسوائیوں سے، ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض سے، ہر طرح کی آفرات ناکانیاں، اموات ناکانیاں، امراض ناگہانیاں سے محفوظ فرما. آمین. ہر طرح کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، راحتیں، آسانی عطا فرما. آمین. یا الہ العالمین ہمیں جو لوگ جن جن معاملوں میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. آمین. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. آمین. یا الہ العالمین ہمیں جو بے روزگار ہیں، پریشان ہیں، تنگی رزق کا شکار ہیں، انہیں کشادگی عطا فرما. آمین. یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں جو بچیاں اپنی شادیوں کے لیے بیٹھی ہیں، یا الہ العالمین کے نصیبوں کو کشادہ فرما. آمین. یا الہ العالمین ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. آمین. ہماری چھوٹی موٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین.
یا الہ العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں عفو و عافیت عطا فرما، ہمیں استقامت ایمان پہ عطا فرما، ایمان پہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، یا الہ العالمین دنیا اور آخرت میں ہمیں اہل بیت کے غلاموں میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے تمام چاہنے والے جو ہمارے پیر بھائی ہیں، ہمارے مریدین ہیں، جو پہلے دن سے ہم نے یہ سلسلہ یکم رجب سے شروع کیا کہ جس کا نام راہ عملیات تھا، کہ جس میں لوگوں نے اعمال کیے، نقوش کی زکوٰۃیں ادا کی اور اپنا سفر مکمل کیا، اور رمضان کے 29-30 رمضان تک وہ اسی طریقے سے ذکر و اذکار اپنا کرتے رہیں گے، اور جو سلسلے کی تعلیمات ان کو دی گئی ہیں، لا غالب الا اللہ کا ذکر جو ان کو دیا گیا ہے، اور هو القادر هو الحق کا ذکر ان کو دیا گیا ہے، لا الہ الا اللہ کا ذکر ان کو دیا گیا ہے، وہ اس ذکر کو اپنا کنٹینیو رکھیں گے۔ اور اس تمام کی اجازت ہمارے خانوادے کی، اور آج الحمدللہ جتنے بھی اعمال ہیں ان سب کی اجازت ہمارے جو سلسلے، ہماری جو محفلوں کی جان ہے، ہماری جو روح رواں ہیں، ان کی طرف سے بھی آپ کو انہی کی زبانی اس کی اجازت ہو گئی ہے الحمدللہ۔ اور اللہ تعالی ہمیشہ ہمارے بزرگوں سے رستے پر رکھے، ہمیشہ بزرگوں کے سائے میں رکھے۔ اور میں تمام لوگوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ میرے ساتھ اس خاص ٹرانسمیشن کا حصہ بنے، تو اور سب سے زیادہ میاں حضور کا کہ جنہوں نے اپنے مصروف زندگی میں قیمتی لمحات میں سے ہمارے لیے اور ہمارے مریدوں کے لیے وقت نکالا۔ اور میاں حضور آپ کا بہت بہت اللہ شکریہ، تعالیٰ ہم آپ برکت دے، کے اللہ شکر تعالیٰ گزار خیر ہیں سارے فرمائے، کہ آپ آئے اور آپ نے ہماری محفل کو رونق بخشی۔ اللہ تعالیٰ اور برکت دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمیشہ ہم پر قائم و دائم رکھے اللہ تعالیٰ، اور آپ کی برکتوں سے، آپ کے خصوصی فیض سے ہمیں اللہ تعالیٰ مستفیض فرمائے۔ تو اجازت لے لیں، تو اب ہمیں اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔